نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے پیدا تو کرو ویسا قلب سلیم۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل سعد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، ناظرین کرام و ناظرات، خواتین و حضرات، آج کی یہ ہفتہ وار مجلس دین و دانش اس اعتبار سے میرے نزدیک اور یقیناً ہم سب کے نزدیک اس لیے بھی بڑی ہی معتبر اور مبارک ہے، اہمیت کی حامل ہے کہ آج 28 صفر المظفر ہمارے شیخ مکرم حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی ماتریدی حنفی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک سالانہ ختم شریف، سالانہ ذکر خیر کی عظیم الشان محفل پاک سرہند شریف لاہور سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر دہلی کے راستے میں انعقاد پذیر ہے، اور آپ کے جتنے وابستگان ہیں، مریدین ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور پیروکار ہیں، وہ اپنی اپنی توفیق اور بساط کے مطابق پوری دنیا میں آپ کے ذکر خیر کی محافل و مجالس انعقاد کر رہے ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ ہم بھی اپنے شیخ مکرم کے حکم اور سنت کے مطابق ہر سال
خواتین کا شعبہ الگ اور مردوں کا الگ 10 محافل ذکر امام ربانی مجدد الافسانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ 971 ہجری جب سرکار کی ہجرت کو 1000 سال مکمل ہونے کو تھا تو 14 شوال 971 ہجری کو سرہند شریف صوبہ پنجاب مشرقی پنجاب کے تاریخی شہر سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ تو علاقائی اعتبار سے آپ پنجابی ہیں، پنجاب میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر عالم دین اور صوفی باصفا اور عبد القدوس گنگوہی ان کے وہ مرید اور خلیفہ خاص، انہی کی نسبت سے مجدد پاک کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت جو ہے وہ نصیب ہوئی تھی، ان کے گھر ہوئی۔ اور 1034 ہجری 28 صفر المظفر یہ آپ کا یوم وصال ہے سرہند شریف میں ہی۔ تو اس نسبت سے الحمدللہ پچھلے سال اللہ کی توفیق سے آج کے دن جو ہے وہ یہ بندہ ناچیز اپنے لخت جگر محمد علی فاروقی اور اس کے ساتھ محمد ڈاکٹر عمران خان فاروقی اور سہیل کمبو صاحب اور محمد نعیم انور فاروقی صاحب کے ہمراہ ہمیں بھی وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو زائرین کا قافلہ تھا اس کی قیادت کا بھی اللہ نے شرف بخشا، اور آپ کے روزہ انور پر تمام اہل پاکستان کی طرف سے حاضری بھی دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی، اور ان تقریبات میں شمولیت کی بھی اللہ نے سعادت عطا کی۔ آج خطبہ جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس پاک کی حاضری کے موقع پر وہ حقیقی منظر دیکھا جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہمیشہ بےتاب رہتی ہیں، کہ سنت اور شریعت کے عین مطابق تمام محافل اور تمام تقریبات اور تمام پروگرام جو ہے وہ سر انجام پایا۔ کہیں بدعات کا، خرافات کا، ڈھول ڈمکوں کا اور غیر شرعی امور کا کوئی تصور و شائبہ بھی وہاں نظر نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا مجدد پاک جو تعلیمات جو ہے آج سے 400-450 سال پہلے پوری دنیا میں پھیلاتے رہے، آج بھی اس کا پیرا جو ہے اس ماحول کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفع سے گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ تو حضرت اقبال نے اپنے انداز میں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا، ہم کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہمیں ایسا آفتاب و مہتاب طریقت اور شریعت عطا کیا، آپ کے پیر و مرشد
خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ فانی فلا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدین میں اس وقت کے بڑے بڑے 17 سپہ سالار اور گورنر اور اس وقت کے جتنے اجل علماء تھے، جن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل ہیں، جس میں حضرت مجدد الثانی بھی شامل ہیں، جس میں آپ کے قیادت میں سعد اللہ خان بھی شامل ہیں، اور جس میں دیگر اس علاقے کے جتنے اولیاء کرام بزرگان دین، صرف پاکستان ہندوستان جو مشترکہ اس وقت ہندوستان تھا وہ نہیں، بلکہ ماوراء نہر جو ہے روسی ترکستان سے لے کے ہندوستان تک، اور وہاں سے حجاز مقدس تک، اور پوری دنیا میں آپ کے مریدین اور خلفاء جو ہیں ان کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ دہلوی کے مریدین تھے، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے وہ کام کیا جو 4 ہزار سال میں لوگ نہیں کر پاتے۔ تو وصال سے پہلے کہا، لوگوں میں جس مشن کے لیے ہندوستان میں آیا تھا، اللہ نے کرم کر کے مجھے کامیابی نصیب کی، اور وہ مرد حق آگاہ اور وہ شہباز طریقت مجھے اللہ نے عطا کر دیا شیخ احمد سرندی کی صورت میں۔ یہ وہ آفتاب و مہتاب ہے دین کا، شریعت کا، طریقت کا، اللہ کے عرفان کا۔ یہ وہ آفتاب و مہتاب ہے جس کی روشنی میں خواجہ باقی باللہ جیسے کئی ستارے گم ہیں۔ گو یہ آپ کی کسر نفسی ہے، یہ کتمان کیفیت ہے کہ آپ نے اپنے مرتبے اور وقار کو عاجز اور انکساری کے لبادے میں چھپا لیا۔ ادروائز جو شیخ کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے مرید کے لیے، عقیدت مند کے لیے، پیروکار کے لیے، وہ کسی تعریف اور وضاحت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ مجدد پاک نے متعدد مکتوبات شریف میں لکھا کہ یہ شیخ کریم مرشد کریم کی نظر عنایت سے یہ بھی نصیب ہوا، یہ بھی نصیب ہوا۔ جس مقام پہ میں پھنس گیا، اڑ گیا، تو مرشد کریم کی ولایت کا تصرف اللہ کی اذن سے شامل حال ہوا اور منزلیں طے ہوتی چلی گئی۔ لیکن آپ کے شیخ کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں کس قدر شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ اور مقام تھا، اور آپ کی ولادت سے تقریباً 400-450 سال پہلے آپ کی محبت میں اور آپ کے دین کی خدمات کو 4 چاند لگانے کے لیے پیران پیر روشن ضمیر دستگیر سلطان الاولیاء حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ نے اپنی خلافت اور جبہ اور دعائیں جو ہیں وہ اپنے خلیفہ خاص کو دیکھا پہلے سے ہندوستان بھیج دیا کہ جب وہ مرد با خدا تجدید دین کا کام کرے، اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا ہو، تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خلافت، یہ جبہ، یہ دعائیں، یہ برکتیں ان کو پیش کرنا، تاکہ وہ آفتاب و مہتاب پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیلانے میں کامیاب۔ تو یہ 400-450 سال پہلے آپ کی ولادت سے حضور غوث اعظم جو ہے شیخ احمد سرہندی کو وہ برکتیں، اور شاہ سکندر کیتھلی جو اس وقت آپ کے ان خلفاء میں موجود تھے، انہوں نے یہ تحفہ جات سارا کچھ آپ کے محبت میں غوث پاک کی طرف سے پیش کیا۔ تو آج ہم ان کا
ذکر خیر بھی کر رہے ہیں اور درس مکتوبات شریف آپ کی تعلیمات، اور اس نے اتفاق آج موضوع وہ ہے جو میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے بنیادی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں اور جنوں، میں نے تمہیں لنگر کھانے کے لیے نہیں بھیجا صرف دنیا میں نے تمہیں بال بچے پیدا کرنے کے لیے صرف دنیا میں نہیں بھیجا، میں نے دولت کمانے اور کھانے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے لیے نہیں بھیجا، آؤ کھاؤ پیو اور فوت ہو کے چلے جو نو، یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ بابو صاحب اس دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، میرا کیونکہ کامرس سے تعلق ہے میں کہتا ہوں بی کام کیا، چلو آگے بھی کہہ لیں سی اے کیا، فلاں کیا، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، یہ تو کوئی مقصد حیات نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں، آپ کہیں کہ ایف ایس سی کیا، بی ڈی ایس کیا یا ڈاکٹری کی، تو یعنی صرف یہ مقصد حیات نہیں، بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مومنوں کی جان اور مال ان کی نہیں میری ہے، میں نے جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ میری زندگی کا مقصد، حضرت اقبال نے ترجمہ کیا، میری زندگی کا مقصد مولا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو بندہ مومن کی زندگی با مقصد ہے، اور وہ کیا مقصد ہے وہ مجدد صاحب نے اس مکتوب شی میں بیان کیا، جس کا نقطہ کمال جو ہے وہ میں نے آیت جو پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، عبادت کچھ تو کار غافل، ٹھکانہ گور ہے تیرا، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ تو عبادت یہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اب عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے، عبادت جسم سے بھی ہوتی ہے، عبادت مال سے بھی ہوتی ہے۔ یہی تین بنیادی مروج طریقے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولا کریم، معراج کی رات سرکار نے عرض کیا، مولا آپ کی خدمت میں اپنی زبانی عبادتیں، اپنی جسمانی عبادتیں، اپنی مالی عبادتیں لے کے حاضر خدمت، تحفہ بندگی لے کے آیا ہوں، عاجزی اور انکساری لے کے آیا ہوں، شرفنی بعبودیت، اے اللہ آج مجھے کوئی شرف دینا ہے تو یہ اعلان کر دیا جائے کہ میں سب سے زیادہ تیرا عاجز بندہ ہوں، سب سے بڑھ کے تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت سارے انبیاء و مرسلین ساری امتوں میں چن کر لوائے حمد عطا کریں گے، اور میں اللہ کی رضا کے ساتھ لوائے حمد لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا، بیت معمور کے اوپر اللہ کے کرم کے ساتھ اور مقام محمود کے اوپر جب مجھے اللہ تعالیٰ سرفراز کریں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کروں گا جیسا کسی نے نہیں کیا، اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو آج تک کسی مخلوق نے نہیں کی۔ یہ ہے اللہ کی بندے کی تخلیق کا مقصد، عبادت، معرفت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، آن سراپا انتظار تو منتظر، او سراپا انتظار تو منتظر،
تو عبادت جو ہے یہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے۔ آئیں دیکھیے ہمارے شیخ مکرم نے، جن کا آج عرس پاک سرہند شریف اور پوری دنیا میں آپ کے وابستگان اور اہل ایمان اہل اسلام منا رہے ہیں، یہ جلد اول مکتوب شریف نمبر 77 اس بیان میں کہ خدائے بے مثل اور بے مانند کی عبادت کب حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی شے اس کی مانند نہیں، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا، بہت ساروں نے مجسمے بنا لیے، بعض نے پتر بنا لیے، بعض نے بیٹیاں بنا لیں کہ ہم پہچان لیں کہ اللہ کیا ہے کیسا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ اعلان کیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت، میرا رب پاک ہے، وہ عزت والا رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جس کا وہ ادراک کیے بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ ہے، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اللہ کے سارے رسولوں پہ اللہ کی سلامتی نازل ہو، والحمد للہ رب العالمین، سن لو ہر تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ خاص جو ہے فرماتے ہیں کہ خواب میں آقا علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، سرکار نے کرم کیا تو ایویں میرے دل میں بات آئی اور میں نے عرض کیا حضور کہ آپ نے میرے پیر و مرشد کے مکتوبات شریف پڑھے ہیں؟ بات ویسے ہے تو ایسی، لیکن جو انسان کے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہو تو بندہ وہ بات وہی پوچھتا ہے۔ بھوکے سے پوچھیں کیا چاہیے، وہ کہتا ہے روٹی، پیاسے کو کیا چاہیے، یہ پانی، جاہل کہے گا مجھے علم چاہیے، جو اللہ کا طلبگار ہے وہ کہے گا مجھے معرفت الہی چاہیے۔ تو سرکار سے امتی محبت پیار کی ساری کہانیاں کر لیتے، اور آپ کی بندہ پروری ہے کہ آپ شفقت فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اب ظاہر آپ کی بیٹی بیٹا کوئی آل اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، جو ڈاکٹر، جو حکیم، جو طبیب، جو دم، جو درود، سارا کچھ، تو آپ بکثرت حج عمرے کے لیے جاتے، تو بہت ساروں کے لیے دعائیں فرماتے رہے، اللہ دھیاں پتر دیتا رہا۔ تو آپ کی اہلیہ ظاہر میاں بیوی کا ایک اپنا رشتہ ہوتا ہے، لاڈ پیار، سارے چاہتے محبتیں، کہ سارے ہاں سے دعا کر دو تو میرے لیے کون نہیں کر دے، اللہ میری بھی گود ہری کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب بھی میں موڈ اور ماحول بناتا تو توجہ ادھر ادھر کر دی جاتی، تو آپ پھر سرکار سے خود کہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی اولاد دے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا تم خود کیا لیں؟ تو ہم حرمین شریفین گئے ہوئے تھے، تو وہ فرماتی ہیں اماں جان ہماری، اللہ ساری رحمتیں ان کی تربت میں نازل کرے، باجی اختر بی بی رحمت اللہ تعالی علیہا، سرکار کی زیارت ہوئی، وہ بھی قبلہ عالم نے اس کی بھی ہمیں ایک دفعہ بات سنائی کہ ان کو سرکار کی زیارت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست کثرت سے کہتے رہتے مجدد صاحب سانتے توجہ تسی دیندے نہیں، اسی تے مر تھا گئے ہیں، تانوں وسپے تے بھا کے تے محفلاں دے کھڑ کھڑ کے تے کنے آستانیاں دے تے اسی طواف کر بیٹھے ہیں، تے کوئی ساڈے ال بھی کوئی توجہ کرو کہ اسی ہن انجی پھر دے رہاں گے ڈاواں ڈول۔ فرماتے ہیں ایک دن میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا
اپنی مسجد جامعہ مسجد نقشبندیہ بی بلاک مالٹو، تو نماز کے دوران جیسے آقا علیہ السلام کا سامنے سے گزر ہوا، تو اب میں وارفتگی میں ظاہر ہے اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، یہ حضرت اقبال ہے، کوئی فتویٰ ٹھوکنا ادھر بھیجو، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد ابگینا رنگ تیرے محیط میں با، کیونکہ سرکار نے تو خود فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، یار ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو تصور تو آئے گا کہ آقا ایسے قیام کرتے تھے، ایسے رکوع کرتے تھے، ایسے سجدہ، فرماتا ہے کہ میرا سینہ پھر جوش و خروش میں چلا گیا۔ خیر جلدی جلدی نماز مکمل کی، میں نے سلام پھیرا تو مقتدیوں کی طرف دیکھا تو وہ مجھے شیخ صاحب وہ دوست نظر آ گئے، میں چلو آج ادھر بھی ٹولے لگ جائے گا، بڑے عرصے سے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں فیض دیتے، بھئی فیض آئے گا تو دیں گے، وہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم، سرکار نے فرمایا میرے کو کچھ بھی نہیں، جو اللہ دیندا ہے میں آگے بڑھ چڑھنا، میں تو خود اس کی بارگاہ میں، وہ عطا کرتا ہے، محتاج ہے ساری مخلوق، اللہ غنی، اللہ غنی ہے، تم سارے محتاج ہو۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ نحن اغنیاء اللہ فقیر، اللہ تو مانگت ہے معاذ اللہ، بیکاری ہے، ہم غنی ہیں معاذ اللہ، اللہ میں خبردار تم سب بیکاری ہو، اللہ غنی ہے۔ تو فرماتے میں بڑی تیزی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، تاکہ وہ جوش اتنا زیادہ تھا، یہ کیفیت ہوتی ہے آ جاتی ہے، جب آتی ہے تو اس کیفیت کے لیے بعض اللہ والوں کے پاس 12 سال بیٹھے رہتے ہیں، وقت آئے وہ کوئی 24 سال بیٹھے رہتے ہیں، کوئی 36 سال بیٹھے رہتے ہیں، وہ وقت آئے توجہ ہو جائے، نہ پوچھ نظر کی جولانیاں، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو خانہ خراب کر، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں، یہ حضرت اقبال کا سارا کلام ہے، نہ مسجد سے نہ مکتب سے، اچھا دونوں کی نفی کر دی، اسی سمے مسیتوں سارا کچھ لب جائے گا یا مدرسے سے بڑھ جاؤ، نہ مسجد سے نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، حالانکہ خود کالج کی پیداوار ہے لیکن انکار کر رہے ہیں، نہ مسجد سے نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ فرماتے ہیں میں وہ تیزی سے جلدی کہ میں دعا بھی مختصر کر کے منہ پہ ہاتھ پھیلے تو ویسٹ پہ کک مار کے باہر نکل رہے، اور میں بڑی بات او شیخ صاحب وہ گئے۔ اب میرے اندر وہ جو جوش حضور کی محبت اور وہ فیض کی جو فراوانی تھی، اب وہ کہیں آؤٹ لیٹ ہو تو سکون آتا ہے، جب درویش پہ ایسا وقت آ جاتا ہے پھر وہ انا ونڈے ریوڑیاں پہنچوں آپ نے، پھر جو بھی ساتھ آ جائے پھر لے جاتا ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ وہاں میں نے سارا دیکھا اور کوئی بندہ نظر نہ آئے، ایک کنوں جفا ماری ہے، کس نو فیض دے، ہاں تو پھر میں بے تاب ہو کے باغ گھر گیا، ان کو پھر دم کیا، تو وہ دم کی تاثیر جو ہے یہ ظاہر ہوئی کہ پھر بکثرت آقا کی زیارت ہونا شروع ہوئی، بکثرت زیارت شروع، تو یہ ہوتا ہے ایسا نا۔ ہم کچھ ساتھی قبلہ عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ان کی باتیں یاد آ گئی،
تو آپ نے کہا ایک اور ساتھی کو کہا جاؤ پتہ کرو باہر گیٹ بند ہے یا کھلا ہے، اگر کھلا تو بند کرو مسجد کا. کسی اور کو کہا تم جاؤ دیکھ طالب علم کو شرارتیں تو نہیں کر. ان کو دائیں بائیں کر دیا، میں اکیلا رہ گیا. بےتاب تھے اور فوراً آپ نے سینے سے لگا لیا. اپنے بیٹھک میں جہاں سارے بیٹھ کے ملتے تھے، تو اس کے بعد پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو سارے حجابات ہٹ گئے، سارے کشف کھل گئے. تو اب ان کے اوپر جو کیفیت نازل ہوئی تھی وہ چاہتے تھے آگے شفٹ ہو. تو ان دونوں کو باہر بھیج دیا. ایک گیٹ لبن ٹوٹ گیا، ایک طالب علم ویکھن ٹوٹ گیا. تو جو عظیم فاروقی کا حصہ تھا وہ ان کو کرم کی. تو قبلہ عالم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اہلیہ محترمہ کو بکثرت آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی. ہمارے مین شریفین چلے گئے تو سرکار کی خدمت میں خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. ہوتی تو تھی ان کو پہلے بھی. انہیں اب اپنی بات یاد آ گئی کہ حضور تسی سارے نے دعا کر دے ہو تے میرے لیے بھی دعا کرو اللہ منو بھی کوئی بچی بچہ دے. بات سمجھ آ رہی؟ اب امتی نے حضور سے نہیں عرض کرنی تو اور کس سے کر. سرکار کی خدمت میں صحابیات آتے دعا کرواتے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور حافظہ بڑا کمزور ہے، دل چاہتا ہے آپ کی باتیں سنوں، یاد رہوں، لکھوں، مخلوق تک پہنچے. تو آپ نے نظر محبت فرمائی. پھر حافظہ اتنا تیز ہوا کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھیں. تو سرکار کو عرض کیا کہ حضور ساڑھے واسطے نہیں، مطلب کہ ٹھیک ہے نا. تو امتی جو ہے تو سرکار نے جواب دیا کہ اگر تیرے کڑیاں منڈے ہوندے تو پھر تو ساڑھے کو پا جانا سی. یعنی اگر تیرا بھی بال بچہ ہوتا تو اب تم ہر سال کسی نہ کسی بہانے کبھی حج کبھی عمرہ کبھی حج کبھی عمرہ بکثرت مدینہ شریف آ جاتی ہو. حج اور عمرے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں اور یہاں ساری موجیں ملتی ہیں. تو اگر بال بچہ ہوتا تو پھر تو انہوں نے پوتڑے سے دے کرنے سے پھر تو انہی کے دھیان بندہ لگا رہتا ہے. دیکھو میں جب حج پہ گیا تو بچے چھوٹے تھے، ظاہر ہے پھر بیگم تو نہیں جا سکتی تھی، والدہ کو لے گئے. پھر جب بچے جب بڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کو لے کے گئے. تو آقا علیہ السلام نے ایسا محبت سے جواب دیا. تو قبلہ عالم فرماتے تھے کہ یہ طریقت کی دنیا میں بعض ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں سے بری رکھتے ہیں. تو اس بنا پر جو ہے وہ اللہ کریم نے یہ بچی اور بچوں کی ذمہ داریوں سے ہمیں بری رکھا. تو بات کدھر سے کدھر نکل گئی. تو آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے اور آپ کے ساتھ عبادت، آپ بے مثل جو ہے اللہ کی ذات کوئی اس کی طرح نہیں، اور نہ کوئی اس کی طرح نہ وہ کسی کی طرح ہے. اس کو کہتے ہیں بے چون بے چگون. فارسی کا لفظ ہے بے چون بے چگون. تو یہاں جو قاضی عالم دین صاحب نے ترجمہ کیا ہے یہ 77 نمبر مکتوب بے مثل و بے مانند، یعنی کسی کا مانند نہیں، لفظوں کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اس بیان میں کہ خدائے بے مثل و بے مانند کی عبادت کب حاصل ہوتی ہے اور اس کے مناسب بیان میں جباری خاں کی طرف صادر فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ کی حمد ہے اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. بات از خدائے آنچے پرستند
ہیچ نیست بے دولت است آ کے بہیچ اختیار کرد۔ ترجمہ خدا کو چھوڑ کر جو پوجتے ہیں وہ باطل ہے۔ خدا کو چھوڑ کر جو پوجتے ہیں یعنی جس کو بھی کوئی پوجتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ باطل ہے۔ جو پوجے ہیچو باطل کو وہی بدبخت و جاہل ہے، یعنی جو ان باطل اور بے ہیچ بے حیثیت جو ہے چیزوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ باطل راستے پر بھی ہیں اور وہ جاہل بھی۔ تو گویا کہ آپ نے اس حدیث شریف کا ترجمہ کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا حضور سب سے بڑا عقل مند دانشور کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے دانا اور عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ خوف خدا جس کو تقوی کہتے ہیں، جس کو خشیت کہتے ہیں، یہ فرمایا دانش اور عقل کی معراج ہے۔ خوف خدا، خوف اس کو ہوگا جو پہچانے گا، جو اس کی قدرت کو، اس کے اختیار کو، خوف اس کے سینے میں ہوگا جس کو اس کی معرفت ہوگی۔ اگر معرفت ہی نہ ہو، چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایویں ضد کرتا جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا آگے کون سا کسی نے مارنا ہے یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہونی ہے، تو بعض کا بچے لاڈ پیار کرتے جاتے ہیں۔ تو جب پتہ ہو کہ نہیں یہ آگے ڈوگی ہے، یہ کاٹ بھی لیتا ہے، تو چھوٹے سے بچے کو بھی آگے کرے تو پیچھے بھاگے گا۔ بچہ آگ کو پکڑ لیتا ہے، ہاتھ سڑ دیا، بعد کھچ کے بھی ہاتھ کرو تو اگے نہیں جان دے گا۔ اسے پتہ چل جاتا ہے نہیں یہ کم خطرناک ہے، ہائی ہوگی، درد ہوتی ہے۔ تو بچہ چاہے وہ سال کا بھی نہ ہو، اس کے اندر بھی اتنی آگہی ہے کہ اب آگ کی طرف ہاتھ نہیں کرنا، بچنا اس سے نا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جلا دیتی ہے، یہ نقصان دیتی ہے۔ تو جس کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس لیے کہا جس نے اپنی اوقات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کہ میری کیا اوقات ہے، میرے ابا جی کدھر گئے، دادا جی کتھے گئے، پردادا کتھے گیا، لکڑ دادا کتھے گیا۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور میں 10 سال بعد کدھر ہوں گا؟ ادھر ہی کسی قبرستان میں، 15 سال بعد، چلو 20 سال، چلو 100 سال بعد۔ تو ہر شے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آگے آپ فرماتے ہیں خدائے بے مثل و بے مانند کی عبادت اس وقت میسر ہوتی ہے جب کہ تمام ما سوی اللہ کی غلامی سے آزاد ہو کر توجہ کا قبلہ ذات احدیت کے سوا اور کچھ نہ رہے، اور اس توجہ کا مصداق حق تعالیٰ کے انعام اور اعلام کا برابر ہونا ہے، بلکہ اس مقام کے حاصل ہونے کی ابتدا میں انعام کی نسبت رنج و علم زیادہ مرغوب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ آخر کار تفویض تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جو کچھ اس کی طرف سے پہنچتا ہے اس کو بہتر و مناسب جانتا ہے، اور عبادت رغبت اور خوف سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عبادت کی رغبت جو ہے یہ خوف سے تعلق رکھتی ہے، اور در حقیقت اپنی عبادت ہے، اور اس سے مقصود اپنی نجات اور سرور ہے۔ جب تلک تجھ کو اپنا ہی ہے خیال، دعوی عشق تیرا سب ہے محال۔ اب اس پورے پیرے کے اندر مجدد پاک نے جو بنیادی ہمیں پیغام دیا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا بندہ حق ادا کر نہیں سکتا جب تک جھوٹے خدا اس نے دل کے اندر جو بسائے ہوئے ہیں، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویر۔
کوئی برادری کو پوج رہا ہے، کوئی کنبے کو پوج رہا ہے، کوئی شخصیت کو پوج رہا ہے، کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی دولت کو پوج رہا ہے، کوئی عورت کو پوج رہا ہے، کوئی اپنی عیش کوشی کو، کوئی عزت کو، کوئی مرتبے کو، زن زار اور زمین. تو انسان جو ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس کا خدا جو ہے اس کی خواہشات ہیں. اللہ اس کا حکم اس کے پیش نظر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جو سمجھتا ہے میرے لیے مفید ہے، میرے لیے بہتر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا فائدہ ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، نبی کے دین کا جنازہ نکلتا ہے تو بے شک نکل جائے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تو اس کی خواہشات اس کا دیوتا بنی ہوئی ہیں. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم ان بتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنی اپنی مرضی کے. سب نے بت بنائے ہوئے ہیں. جس طرح جو عرب کے اندر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے اور باہر اس سے بھی زیادہ تھے. تو وہ بت جو ہیں لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کا، اپنے اپنی برادری کا، اپنے اپنے خاندان کا، اپنی اپنی مرضی کا. اور بعض کا اگر کوئی کام پورا نہ ہوتا تو اس بت کو ٹھڈ مار کے باہر بھی نکال دیتے تھے، پھینک بھی دیتے. پھر کوئی نیا صاف ستھرا پتھر ملا، اس کی بھی مورت بنا کے فٹ ہو، وہاں اس کو رکھ کے پوجا شروع کر دی. باہر کر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ کے سوا جتنے ہمارے قلب کے اندر جھوٹے خدا بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ہم ان سے جو ہے وہ نجات حاصل نہ کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور سرکار نے فرمایا کہ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ. 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. تو یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جو سینے کے اندر پیوست ہوتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے اوپر پھیل جاتی ہیں، جس کو سلطان العارفین نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو تے نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جہیں اے بوٹی لائی ہو. تو جب وہ دل روشن ہوتا ہے تو پھر وہ اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، تے اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے اور کدے ول بجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہوں. تو آپ فرماتے جب تک قلب کے اندر سے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لا معبود الا اللہ، میں اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتا. ہم اس کے سوا رہی کی پوجا کر لیتے ہیں اور پھر بھی مومن خواہ مومن ہے، مسلم کے مسلم ہے. جہاں ذرا 5 روپے کا فائدہ نظر آیا تو اللہ رسول کا حکم وہ گیا اور اپنی خواہش وہ آئی. تو لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں. اسلام سے پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی و تحیت ہوتا تھا، لیکن سرکار نے اس کو بھی امت محمدیہ کے لیے حرام کر دیا، منع کر دیا. جس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ عبادت کا نہیں تھا، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، وہ تعظیم کا تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا.
تو وہ تحیت کا تھا، آداب کا تھا، ویلکم کرنا یا خوش آمدید کہنے کا انداز تھا۔ لیکن شریعت محمدی کے اندر جب مختلف جانوروں نے آ کے حضور نے ان کے ساتھ پیار کیا تو انہوں نے سجدہ کیا، تو عرض کی حضور ہم تو پیچھے رہ گئے، جانور آگے نکل گئے، آپ کی محبت اور تعظیم میں ہمیں بھی اجازت دیں کہ جانور اگر آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی موقع ملے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، میری امت کے اندر ہر قسم کا سجدہ حرام ہے سوائے اللہ کے۔ اگر خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی اسی لیے شوہر کو مجازی خدا بھی کہتے، چاہے وہ سوٹے مارے یا ڈنڈے مارے، لیکن ہے تو الرجال قوامون علی النساء۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مار پیٹ ضروری ہو گئی ہے تو روئی کی چھڑی بنا کر، وہ بھی ایک بالشت، ایک گٹھ تو لمبی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ روئی کی چھڑی بھی تمہیں منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں، پشت پہ مارو، اور چھوٹی بانی نہیں سکتی، وہ بھی ایک گٹھ، چلو لمبی ہوئے تو بندہ کوئی کہتا پکڑ لیے، اور روئی کی چھڑی سے مارنا ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے شرم دلائی، کیا کر رہے ہو؟ چھوٹا سا بچہ دیکھ کے بھی مذاق اڑائے گا۔ تو باہر کیف یہ دو طرفہ ہوتا ہے، کچھ شوہر کے حقوق، کچھ بیوی کے حقوق، ایسے معاشرتی نظام چلتا ہے، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ آج بھی جو جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں تو اپنی شاذوری اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ کلمہ پڑھنے والا کوئی انسان اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سجدے کرتے تھے، ہمیں بھی کرنے چاہیے اپنے پیروں کو، معاذ اللہ ثم معاذ۔ لیکن بہرحال جہالت کی وجہ سے۔ تو مجدد صاحب فرمایا کہ جو اندر خواجہ میری نے فرمایا کہ لا معبود الا اللہ، پھر فرمایا لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا میری کوئی طلب نہیں، یہ کلمے کا مطلب۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصد حیات نہیں، اور لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی میرا محبوب نہیں۔ اگر سرکار سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، آل اولاد سے محبت ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع رہ کے، اگر بڑوں کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت کے تابع رہ کے ہیں، اس کی معصیت میں نہیں، کہ اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ محبت قبول نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اب اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ مجدد اصل بات جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ عبادت کا حق تب ادا ہوتا ہے جس وقت انسان جو ہے وہ اپنے قلب سے سارے بتوں کو نکال دے، یہ دل صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ جو میں نے حدیث شریف پڑھی، سرکار نے فرمایا کہ سنو، ان اللہ لا ینظر الی صورکم، بے شک اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، ولا الی اموالکم، تمہارے مالوں کی کثرت بھی نہیں دیکھتا، کس کے پاس دولت مال زیادہ ہے، ولکن ینظر، اور لیکن وہ دیکھتا ضرور ہے، الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، ونیاتہم، اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے، کہ کس کا قلب پاک ہے، کس کی نیت جو ہے وہ معاذ اللہ کی رضا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن یہ بیٹوں کی کثرت پہ جو تم فخر کرتے ہو تمہیں کھوٹی کوٹی فائدہ نہیں دیں گے، یہ مال جس کے اوپر بڑا اتراتے پھرتے ہو یہ تمہیں کھوٹی کوٹی فائدہ نہیں دیں گے۔ یوم لا ینفع ولا بنون،
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پاکیزہ دل لے کے آئے گا جس میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ ہو، مقصود نہ ہو، مطلوب نہ ہو، محبوب نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کی بڑی قیمت ہوگی۔ قلب سلیم، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کلام پاک میں اس مفہوم کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون استعمال نہیں کرتا، وہ اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے، جو اللہ کی محبت ہے، للہیت ہے، اخلاص کا جذبہ ہے، اللہ تمہارے موٹے موٹے جانوروں کو اور ویڑوں اور ویڑیوں کو نہیں دیکھتا، نہ وہ ان کے کوئی چپلی کباب بنا کے کھاتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہی ترجمہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ داتا حضور فرماتے ہیں، بات آگے سے آگے نکل گئی، آج کو میں سمیٹ دوں کہ میں خانہ کعبہ میں گیا حج کے موقع پر، ایک بندے کو دیکھا کہ پرنالہ رحمت کے نیچے سر ٹھونس کے وہ چیخو پکار کر رہا ہے اور رو رہا ہے، مجھے بڑا رشک آیا اس پہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حج کا موقع ہو، احرام باندھا ہو اور بندہ جو ہے کعبے سے لپٹا ہوا ہو، اور وہ بھی مذہب رحمت کے نیچے۔ تو میں ذرا قریب ہو کے جائزہ لیا قلب کی نگاہوں سے کہ اس کی دل کی کیا کیفیت ہے، تو میں نے دیکھا کہ کتی دنیا مانگ رہا تھا، یا اللہ منو اسکوٹر دے دے، میں نہیں تو کچھ نہیں رہنا میرا، منو موٹر سائیکل مل جائے، مجھے مجھ مل جائے، مجھے ایک پلاٹ مل جائے، جو دنیا داری کی باتیں ہیں، کتی دنیا مانگ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ کعب کے اندر جا کے بھی 100% دنیا پرست ہے۔ پھر ایک شخص کو مینا کے بازار میں دیکھا، وہ لاکھوں سکوں کا سودا کر رہا تھا، نوجوان، تو میں بڑا تعجب کیا، اتنا مال، اتنا پیسہ، کمال ہو گئی، ایسا دنیا دار انسان، اتنے سونے کے سکے۔ تو میں نے جب اس کے دل کی طرف جائزہ لیا کہ دل میں بلا کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار تھا۔ قرآن میں اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے تجارت بھی کرتے ہیں، ہاتھ کار ول تے دل یار ول۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اصل بات تو یہ ہے، کیسے پتہ چلے کہ میں جو ہے اس کیفیت سے بہرہ مند؟ دو باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک جو ہے، جب کسی انسان کے لیے آپ نے 2 لفظ استعمال کیے، جب اس کے لیے انعام اور اعلام برابر ہو جائیں، کوئی نعمت آئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، نعمت اتھوں نکل جائے، یا اللہ تیری امانت سے تو نے لے لی، میں صبر کرتا ہوں، نعمت آ جائے تو شکر کیا، ہاتھ سے نکل گئی تو صبر کیا۔ دیکھو نا، قرآن پاک میں اسی بات کو کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، کھیتیوں کا نقصان، وبشر الصابرین، بشارت دے دو ان کو جو صبر کر رہے ہیں۔ تو صبر اور شکر، نعمت ملے تو شکر کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا، اگر نعمت چھن گئی تو ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے انعام اور اعلام۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کس نے بتایا، آپ درس دے رہے تھے، بہت بڑا آپ کا بزنس تھا، کپڑے کی تجارت تھی، کسی نے کہا حضور آقا وہ جہاز ڈوب گیا پورا جو مال لے کے آ رہا تھا، تھوڑی دیر قلب کی طرف دیکھا، الحمدللہ۔ ابھی درس ختم نہیں ہوا تھا، خادم نے آ کے کہا نہیں حضور جہاز تو ڈوبا ہے، لیکن آپ کا نہیں ہو، کسی اور کا ڈوبا ہے۔
پھر دل کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ۔ تو آپ کی تلامذہ میں شاگردوں نے بعد میں حضرت حد ہو گئی، کروڑا ارباں دا مال ڈوب گیا تو کہ الحمدللہ، کروڑا ارباں دا مال پھر لب گیا تو کہ الحمدللہ۔ اے دل کیوں ویکھیا سی؟ میں دیکھیا کہ اتنا نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی تو نہیں، تو میرا دل مطمئن تھا جو اللہ کی رضا تھی ٹھیک ہے، اس نے جو پسند کیا۔ والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب پتہ چلا نہیں وہ مال تو بچ گیا ہے، تو پھر میں نے دیکھا دل میں کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے نا کہ نئی خوشی کی لہر، دل میں ہلکی سی لہر اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، تو وہ کوئی کچھ میں دل اسی طرح ہے، پرسکون ہے، اور الحمدللہ کہا۔ تو جب اس کے لیے انعام آئے تو ہم لڈیاں ڈالتے ہیں، اور چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو پھر پھوڑی ڈال لیتے ہیں، اور ہر وقت اسی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بڑی مشکل سے باری آئی تھی، خیرات بٹ رہی ہے، تو پھر پیچھے ٹر گیا۔ اس کا ٹارگٹ اور مقصد کوئی اور تھا۔ باہر کیا پھر آنکھوں میں اشارے ہو گئے۔ وہ ایک کیفیت جو ہوتی ہے انسان پہ عشق مجازی کی، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں صورت کوئی، غور سے میں نے تجھے کاش نہ دیکھا ہوتا، تو جب باری ہے تو پھر باہر نکل کے پھر پیچھے جا کھلوتا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، لیلا کو بھی پتہ چل حضرت مجنوں جو شرارتیں کر رہے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ پھر جا کے کھڑا، پھر جب باری آئی تو اس سے پہلے کہ وہ نکلتا آگے بڑھ کے اس نے اس کا ٹھوٹا پکڑا اور مارا، دور جو ہے دیوار پہ توڑ دی۔ مجنوں نے بنگڑے ڈالنے شروع کر دیے، دما دم مست کلندر دما، لوگوں کا پاگل ہی ہوئے پاگل ہی ہوئے، اور بیوقوفا نہ تے تینوں خیرات لبی تے ٹھوٹا بھی ٹوٹ گیا، ٹھوٹا بھی توڑ دیا تیرا، اور تم پھر بھی بڑا خوش ہو۔ کہتا بیوقوفو، تمہیں نہیں پتا اس بات کا، اس نے تمہیں خیرات دے کے ٹرخا دیا، اور میرا ٹھوٹا توڑ دیا، تمہیں ٹھوٹا نہیں خیرات دینے والے کی طلب ہے، وہ میرا طالب ہے۔ تو وہ ٹھوٹا ٹوٹ جانے پہ اور زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، کوئی ادھر ادھر کوئی کیڑے جو آپ اس وقت بارہ، اس میں علماء کے اختلاف ہے، جلدی بیماری میں ادھر ادھر گر جاتا ہے تو پکڑ کے پھر اوپر رکھ لیتے، بھئی اللہ نے تیری خوراک بنائی ہے میرے جسم کو، تو یا تو رج کے کھا، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں۔ مجھے پھر وہ بات یاد آ جاتی بزرگوں کی، حضرت بلال حبشی کو بڑے سخت سزائیں دیتا تھا۔ یہ تو ضرب المثل ہے، جو سزائیں ان کو ملی، مکے کی گلیوں میں گھسیٹنا، اور بھاری پتھر سینے پہ رکھنا، اور لوہے والی چھڑیوں سے مارنا، اور بعض گنڈوں کو پیچھے لگا دینا گلے میں رسی ڈال کے، تو وہ پھر بھی انجوائے کرتے تھے۔ احد احد احد، امیہ بن خلف کو چڑھ غصہ گیا نے، کیا تو باز آ جا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یعنی امام علی مقام سے پوچھے نا، اللہ کے نام پہ سارا کنبہ شہید کروا کے اپنی جان کو بھی قربان کر دینے میں، اللہ اکبر، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ تو سے، کوئی ایسا اظہار کر کے تو دکھائے۔ تو وہ اس کو مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ تکلیف پہ اور زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ مجدد صاحب جیل میں چلے گئے، کم و بیش 1 سال یا 3 سال۔ یوسف علیہ السلام 13 سال جیل میں چلے گئے، قرآن کے اندر دکھاؤ، زندان زویرہ کے اندر، بے خطا بے جرم و خطا 13 سال چکی پی پی کے، اور بڑی سخت جو ہو لوہے کی طرح کانوں کو توڑ توڑ کے۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو خط لکھتے ہیں، یار یہ گوالیار کی جیل کے اندر جو بدترین سزائیں مجھے بظاہر دی جا رہی ہیں، جتنا مزہ یہاں آ رہا ہے اور جتنی اللہ کی بارگاہ میں قربتیں مجھے مل رہی ہیں، ساری زندگی سر سجدے سے نہ اٹھاتا تو یہ منزلیں طے نہ ہوتی، ساری منزلیں اللہ نے اسی میں طے کر دی. تو یہ جو ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ انسان کو درجہ مل جاتا ہے اپنی نجات اور سرور کے اس درجے سے. عبادت کر کر کے اللہ کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انعام اور ایلام، خوشی اور غمی اس کے لیے یکساں ہو جاتا. اگر ہمارے لیے یکساں نہیں ہوئے تو اٹ مینس وی نیڈ سم تھنگ مور، ہمیں اور ابھی ضرورت ہے. اس دولت کا حاصل ہونا فنائے مطلق پر وابستہ ہے، اور یہ توجہ محبت ذاتیہ کا نتیجہ اور ولایت خاصہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا مقدمہ ہے. اور اس بڑی نعمت کا حاصل ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تابع داری پر موقوف ہے، کیونکہ ہر نبی کی شریعت جو از راہ نبوت اس کو عطا فرمائی ہے اس کے ولایت کے مناسب ہے، کیونکہ ولایت میں کلی طور پر حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اور جب نبوت کے درجے میں لاتے ہیں تو وہی نور ساتھ آ جاتا ہے اور اسی کمال کو خلق کی توجہ کے ساتھ جمع کرتا ہے، اور مقام نبوت کے کمالات کے حاصل ہونے کا سبب بھی وہی نور ہے. اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، کیونکہ ہر پیغمبر کی شریعت اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے، اور اس شریعت کی تابع داری بھی اس ولایت تک پہنچنے کا مستلزم ہے. اور اگر سوال کریں کہ سرور علیہ السلام کی شریعت کے بعض تابع داروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے کچھ حصہ نہیں بلکہ دوسرے انبیاء کے قدم پر ہے اور ان کی ولایت سے حصہ رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت تمام شریعتوں کی جامعہ ہے، اور جو کتاب حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں تمام آسمانی کتابیں موجود اور شامل ہیں. پس اس شریعت کی تابع داری گویا تمام شریعتوں کی تابع داری ہے. پس تابع دار اپنی استعداد کے موافق انبیاء میں سے کسی ایک کے ساتھ نسبت رکھتا ہے جس کی ولایت کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس میں کچھ ڈر نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ولایت تمام انبیاء علیہ السلام کی ولایتوں پر حاوی ہے. پس ان ولایتوں تک پہنچنا اس ولایت خاصہ کے اجزاء میں سے کسی ایک جزو تک پہنچنا ہے، اور اس ولایت تک نہ پہنچنے کا باعث حضور علیہ السلام کی کمال مطابق میں کمی کرنا ہے، اور کمی کے لیے کئی درجے ہیں. اسی لیے درجات ولایت میں تفاوت حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر کمال اتباع میسر ہو جائے تو اس ولایت تک پہنچنا ممکن ہے. اعتراض اس وقت وارد ہوتا ہے جب کہ دوسرے نبیوں کی شریعتوں کے تابع داروں کو ولایت خاصہ محمدی حاصل ہوتی ہے، اور جب ایسا نہیں تو اعتراض بھی کوئی نہیں. الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا الی الصراط المستقیم والدین القویم. اللہ کی حمد ہے جس نے ہم پر بڑا احسان کیا اور سیدھے راستے اور مضبوط دین کی ہدایت کی. صراط مستقیم اسی مضبوط راستے اور شریعت روشن سے مراد ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اس پر دلیل ہے. آمین. حق تعالیٰ آپ کو اور ہم کو حضور علیہ السلام کے کامل تابع داروں اور بزرگ اولیاء کے طفیل حضور علیہ السلام کی کمال تابع داری عطا فرمائے. آمین. حامل رکا حضا ان حدود کی طرف آنے والا تھا، اس لیے چند باتوں سے محبت کے سلسلہ کو ہلانے والا ہوا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلام تم پر ہو. تو یہ کیونکہ ٹائم کو بھی پیش نظر رکھنا مقصود ہے، تو اس کا لبے لبا خلاصہ جو ہے اس کو اگر ہم
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہودیوں کا ایک وفد جو ہے سرکار کی خدمت میں آیا، بڑی لمبی چوڑی گفت و شنید ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھو گے تمہارا جو ہے وہ تمہاری نجات محال ہے، کیونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میرا کلمہ پڑھے بغیر جو ہے، میری محبت سینے میں بسائے بغیر تمہاری کوئی عبادت، کوئی عمل اور کوئی صدقہ و خیرات مقبول نہیں۔ تو اس پہ پھر ان کے علماء نے سب نے مجموعی طور پہ کہا کہ ہمیں آپ کی محبت کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ ہمارا سینہ پہلے ہی اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، ہمارا سینہ کھچا کھچ اللہ کی محبت سے لبریز ہے، تو آپ جس محبت کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اس کی کوئی جگہ اور گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید کوئی شے اندر ڈال سکیں، برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنی محبت اپنے پاس رکھیں، ہمیں اللہ کی محبت کافی ہے۔ جس طرح بعض کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں نبی کی معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں، اس کی رہنمائی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں، جس کا یہ سارا مضمون جس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب انہیں کہو، قل کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے ساتھ وفا کرو، میرا کلمہ پڑھو، اور اللہ کی محبت کے ساتھ میری اتباع اور میری محبت، کیونکہ بندہ اتباع تابع داری اس کی کرتا ہے جس سے محبت اور پیار ہو، جس کے لیے دل میں عقیدت نہ ہو، احترام نہ ہو، اس کی بات ماننے کو دل آمادہ نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ سارا سراپا اس کے بندہ رنگ میں رنگ جائے۔ تو انہیں کہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ کے تم محبوب بنو گے، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، تم لاکھ محبت کے دعوے کرتے رہو، تو میری اتباع کے بغیر اللہ کی محبت ملنا محال ہے، اور میری اتباع ہی اللہ کی محبت کا عملی اظہار ہے۔ جس اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اسی اللہ نے مجھے بھیجا۔ جس نے تمہیں ان کی اتباع کو حکم دیا، اسی نے تمہیں میری اتباع کو حکم دیا ہے۔ تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اتباع کے 7 درجے ہیں، تو جو جتنی آپ کی اتباع کے درجے طے کرتا جاتا ہے، باقی مکتوبات شریف میں اس کی تفصیلات ہیں، وہ اتنا ہی اللہ کی محبت کے جام پیتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے راہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ دوسری بات آپ نے مجدد صاحب نے یہ کی کہ نبی علیہ السلام جو بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ ان کو 2 قسم کے خاص فیض دیتا ہے، ایک انہیں کامل ولایت کا فیض ہوتا ہے، ایک کامل نبوت کا فیض ہوتا ہے۔ نبی وہ ہے جو مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف آتا ہے، ولی وہ ہے جو ہدایت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو نبی کا دوہرا سٹیٹس ہوا، اللہ سے فیض لینا اور مخلوق میں بانٹنا، ڈبل ڈیوٹی ہوئی۔ جس کے پاس صرف فیض ولایت ہے وہ جا رہا ہے، فیض لے رہا ہے، فیض لے رہا ہے، ٹھیک ہے، درجے بلند ہو رہے، لیکن کامل وہ ہے جو آگے فیض دیتا بھی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم نیکیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں سے روکتے،
اور سرکار نے فرمایا کہ بے شک خبردار، بے شک واللہ یوتی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں اللہ سے لیتا ہوں اور آگے میں تقسیم کرتا ہوں۔ وَأَنَا قَاسِمٌ، جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے اس سے لے کر میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ قرآن اللہ نے ہم پہ تو نہیں نازل کیا، اِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سرکار کو دیا، آقا سے پھر ہمیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں، جتنی کرم نوازی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں ملی۔ اسی لیے کہا کہ میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ پھر دوسری جگہ اس طرح ارشاد ہوا کہ اے محبوب انہیں کہو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میں اللہ سے لے کے تمہیں دوں اس کو لے لو، جس شے سے تمہیں منع کر دوں اسے باز آ جاؤ، بچو اس سے۔ لکل ولی قادم وانا علی قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہے۔ کوئی موسوی المشرب ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اس میں آ جاتا ہے، کوئی عیسوی المشرب ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج اس کے اندر آ جاتا ہے، کوئی نوحی المشرب ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیمی المشرب ہوتا ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر وقت دنیا میں ہر نبی کے زیر قدم کوئی نہ کوئی ولی موجود ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا محبوب ہمیشہ ایک قوم، ہمیشہ ایک جماعت تیری امت میں قیامت تک جو ہے میں حق پہ قائم رکھوں گا، انہیں کوئی مٹا نہیں سکے گا، کوئی گرا نہیں سکے گا، کوئی نابود نہیں کر سکے گا۔ جب وہ دنیا میں نہیں ہوں گے تو میں اس دنیا کی بساط لپیٹ کر پھر قیامت شروع ہو جائے گی۔ تو اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سب نبیوں کی زیارت سے بھی اللہ نے مشرف کیا، ان کے فیضان سے بھی مالا مال کیا، پلس یہ کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کون کون سے نبی کی کہاں کہاں قبر ہے، وہ بھی مجھے اللہ نے آگاہ کیا۔ بلکہ متشابہات الف لام میم، الف لام را، یاسین طٰہٰ، عین سین قاف، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں پلس جو متشابہات قرآن کی آیات ہیں، اللہ نے ان سب کا بھی مکمل علم اپنے کرم سے حضور کی اتباع کے صدقے مجھے عطا فرمایا۔ اور جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہے جس سے اللہ اپنے فضل سے کلام کرتا ہے، اللہ نے مجھے فاروق اعظم، کیونکہ آپ کا نسب تھا فاروق اعظم کے ساتھ، تو اللہ نے مجھے آپ کا وہ محدث ہونے کے فیض سے بھی سرفراز کی۔ تو آپ اس میں یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو جس نبی کے زیر قدم ہے اس کی مزاج و طبیعت کے مطابق اس نبی کے معجزات کسی نہ کسی صورت میں کرامت بن کے اللہ اس کے وجود سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ محی الدین ابن عربی نے آگے بزرگوں نے جس کی وضاحت کی، جو حضور کے زیر قدم ہے، جو محمدی المشرب ہے، اس کی زندگی، اس کی سیرت، اس کا کردار بالکل اسی انداز میں ہوگا جس طرح حضور علیہ السلام نے دین حق کو غالب کیا۔ دیکھیں نا امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندے کی جان لیے بغیر، خون کا ایک ناجائز قطرہ بہائے بغیر پورے ہندوستان کی کایا پلٹ دی۔ مغلیہ سلطنت، 2 بادشاہ دیکھیں جو ہے جو پہلے گزرے ہیں، جو جہانگیر اور اکبر، اور مجدد صاحب کی تربیت سے جو آگے شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوئے، زمین آسمان کا فرق۔ فتاوی عالمگیری آج کل جتنے سارک ممالک یا کم و بیش سب کے اوپر جو ہے اس وقت یہ مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، اور وہ مجدد پاک کی تعلیمات کے عین مطابق انہوں نے شریعت محمدی کو قائم کیا۔ پوری دنیا میں آپ نے، آج جمعے کے خطبے میں بھی میں نے تفصیلات سے عرض کیا، آپ نے ان گنت
اپنے خلفاء کو پوری دنیا میں بھیجا، اور آپ کے صاحبزادے خواجہ معصوم سرندی حج کے لیے جب نکلے تو 1,00,000 آپ کے مریدین اور کم و بیش 10,000 خلفاء آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ وہ مثبت انقلاب لے کے آئے، یہ سرکار کا طریقہ ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر دین پہ اس کو غالب کیا، اور ایسی صحابہ کی جماعتیں تیار کی جو پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور صرف 30 بلکہ 25 سال کے قلیل عرصہ میں اللہ اکبر 3 بر اعظموں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ گیا، اور جہاں نہیں لہرایا وہاں تک اسلام کا پیغام فیضان ہر جگہ پہنچ گیا۔ مجدد صاحب نے یہی کیا، تو معلوم ہوا کہ عام محمدی اور مشرب سرکار کے جو انداز تبلیغ تھا، تعلیم تھا، تربیت تھا، آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ساری دنیا میں وہ نور فیض محمدی جو ہے، فیض ولایت بھی، فیض نبوت بھی اللہ نے آپ کے وجود مسعود سے پھیلایا۔ اسی لیے حضرت اقبال نے مناجات کی تھی، لا اقبال پھر وہی بادہ و جام ہے ساکی، کہ ہاتھ آجے مجھے میرا مقام ہے ساکی، 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند۔ اب کوئی اس کا اللہ کا ولی ایسا نہیں جو اقبال کے دور میں جس کے پردہ کیے ہو کہ 300 سال گزرے ہوں سوائے مجدد صاحب کے، اور وہ بھی انہوں نے پوری منقبت لکھ کے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہاں جا کے دعا کی تو اللہ نے بیٹا جوید اقبال دیا تھا۔ اللہ اکبر، 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و عام ہے ساکی، میری رات کی تاریکی کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، کہ تیرے پیمانے میں ہے وہ میں تمام ہے ساکی، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، مجھے عشق کے پر جو آپ کو اللہ نے عطا کیے تھے، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ شہیدان محبت را امام، نازنین ہند و چین و روم و شام، نامشس خورشید و میتا بندہ تر، خاک قبرش از منوت و زندہ تر، یک نگاہ خواجہ بدر و حنین، فقر سلطان وارث جذب حسین، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نظام خانقاہی ہے غم و اندوہ دل گیری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پہ اپنی کامل رحمتوں کا نزول کرے، اور جس مشن کو لے کے آپ نے زندگی گزاری، ہمیں تعلیمات دی، ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ ادنا سا کارکن بن کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے یہ مجلس کفارہ سیئات، ذریعہ نجات اور توش آخرت ثابت ہو، آقا علیہ السلام کی ساری امت کی خیر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔